اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، لائیو ٹرانسمیشن میں لکھنؤ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 21 تاریخ ہے اور آج ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم شہادت کے موقع پر کچھ تفصیلی گفتگو حضرت کے بارے میں کریں گے۔ جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ اہم سوالات دیے تھے، آج بھی کچھ تاریخ کے حوالے سے اور کچھ احکام کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو تعزیت اور تسلیت اپنے وقت کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں آج اس غمناک گھڑی میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی ضرورت آن پڑی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جو آپ نے مدینے سے دارالخلافہ کو کوفے منتقل کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب۔ آپ کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں، امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کے جد امجد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے 21 رمضان کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آئے لوگوں، آج دنیا سے وہ شخص چلا گیا کہ جو عدل اور انصاف کا سب سے بڑا پیکر تھا، اور وہ دنیا سے اس حال میں گیا ہے کہ اس کے پاس مال دنیا میں سے نہ اس نے سنہری کوئی چیز چھوڑی ہے، یعنی نہ سونے کا سکہ چھوڑا، نہ چاندی کا سکہ چھوڑا، سوائے 700 درہم کے، یعنی 700 چاندی کے سکے کے، جس سے وہ گھر والوں کے لیے خادم خریدنا چاہتے تھے۔ وہ ذات جس کے پاس 50 سے زیادہ ملکوں کی حکومت ہو، وہ اس حالت میں دنیا سے جائے کہ اس کے پاس کوئی مال و زر نہیں تھا۔ یہ مثال ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں دنیا تک پہنچانا چاہیے کہ ایسے حاکم بھی دنیا میں گزرا ہے۔ آج ہم حکومتوں کو دیکھتے ہیں، یا امیر المومنین سے پہلے کے بھی حکاموں کی ہمارے پاس تاریخ موجود ہے کہ جن کے مرنے کے بعد کلاڑیوں سے سونا کاٹ کاٹ کے بانٹا گیا۔ یہ مال بیت المال تھا، مسلمین کا پیسہ تھا۔ امیر المومنین نے مسلمانوں کا حق مسلمانوں تک پہنچایا، لہٰذا ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جو پیسہ اپنے بیت المال سے لیتے تھے وہی پیسہ اپنے غلام قمبر کو بھی دیتے تھے، جو وظیفہ سب کو دیا جاتا تھا وہی اپنے لیے بھی استعمال کرتے تھے، اور یہی وہ عدالت تھی جس کی وجہ سے آپ کو قتل کیا گیا۔ جہاں تک رہا اس سوال کا، یہ تاریخی سوال ہے کہ امیر المومنین نے اپنی دارالحکومت کو مدینے سے کوفے کی طرف کیوں منتقل کیا، تو ہمیں اس وقت کے سیاسی مسائل کو، اس وقت کے جغرافیہ کو سمجھنا پڑے گا۔ امیر المومنین مدینے سے بیٹھ کر ایک ایسی حکومت کو دیکھ رہے تھے کہ جو تقریباً آدھی دنیا پر، اس وقت کی آباد دنیا کے اوپر اور جانی پہچانی دنیا کے تقریباً نصف سے زیادہ حصہ تھا، کیونکہ یہ وہ حکومت تھی جس میں اس وقت کا پورا سعودی عرب، جس کو ہم اس وقت حجاز کہتے تھے، یہ تو بعد میں انہوں نے غصب کیا ہے اور یہ نام میں غصب کیا ہے، جو رسول اللہ کے ملک تھا اس کو اپنا ملک بیان کرنا شروع کر دیا، جس میں یمن شامل ہے، جس میں آج کو جسے ہم بحرین اور امارات متحدہ UAE جسے کہتے ہیں، یہ سب ایک ملک تھا۔ پھر عراق ہے، ایران ہے، آذربائیجان ہے، ازبکستان ہے، یہ روس کے کچھ علاقے جو اب روس میں آتے ہیں، سندھ تک، ادھر افغانستان، سندھ، سمرقند، بخارا، یہ پورے علاقے اس طرف کے ایشیا کے، اور بعض علاقوں میں ہندوستان کے بعض ساحلی علاقوں تک یہ حکومت پھیلی ہوئی تھی، اور اس طرف افریقہ کے بعض علاقے اور نصف سے زیادہ افریقہ اور اسپین کے بارڈرز تک یہ حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ اس حکومت کو امیر المومنین مدینے سے گورن کر رہے تھے، پہلے خلافت والے بھی یہیں سے کر رہے تھے، اور دھیرے دھیرے حکومت بڑی ہو رہی تھی۔ لیکن امیر المومنین اور اس سے آپ سے پہلے والی خلافت کا ایک سب سے بڑا جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین کی خلافت پہ آتے ہی شام کا جو علاقہ تھا، اس علاقے کے گورنر یعنی حاکم شام نے امیر المومنین کی خلافت کا انکار کیا اور امیر المومنین کے معزولی کے حکم کو رد کیا، کیونکہ امیر المومنین نے آتے ہی کچھ لوگوں کو معزول کیا تھا، ان میں حاکم شام بھی سر فہرست تھا، کہ جو خلافت دوم و سوم کے زمانے میں شام کا گورنر تھا۔ تو شام کے گورنر کو امیر المومنین نے آتے ہی معزول کیا، اور اس نے معزول ہونے سے انکار کیا اور اپنا آپ کو ولی عہد اور خونخواہ اور خون بہا کے عنوان سے خلیفہ سوم کے امیر المومنین کے مقابلے میں پیش کیا۔ تو ایک تھریٹ امیر المومنین کے لیے بن گیا وہی شام سے۔ تو مدینے میں رہ کر شام کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، یا شام سے اگر کوئی حملہ ہونے کی صورت میں
مدینے تک پھر بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لہٰذا ایک ایسی جگہ چاہیے تھی کہ جو مدینے سے بھی بہت دور نہ ہو اور شام کے مقابلے میں بھی ایک مڈل پوائنٹ ہو جہاں سے ہم شام کے معاملات کو بھی دیکھ سکیں، اور شام کے علاوہ جو علاقے ہیں جہاں کا راستہ شام سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے یا سائڈ سے گزرتا ہے، جیسے مصر جانا ہے، فلسطین جانا ہے، اور لبنان کے جو جبل عامل کا علاقہ ہے یہاں جانا ہے، ایران جانا ہے، یہ علاقے جو تھے یہ ہمارے رڈار میں رہ سکیں، لہٰذا ایک ایسی جگہ چاہیے تھی کہ جو بیچ کا پوائنٹ رکھتی ہو جغرافی لحاظ سے۔ تو کوفہ ایک بہترین جگہ تھی جو تقریباً بیچ میں تھا۔ کوفے کی آبادی بھی اچھی خاصی تھی، کوفے میں جو لوگ رہتے تھے وہ زیادہ تر جنگجو لوگ تھے، البتہ ایک مشنریز تھے، یعنی پیسے کے لیے لڑتے تھے، آدھے سے زیادہ اس میں وہ لوگ تھے جو پیسے کے لیے لڑتے تھے۔ یہ خلافت دوم کے زمانے میں زیادہ بڑی آبادی ہو گئی تھی، اس سے پہلے بہت چھوٹی سی آبادی تھی، چونکہ خلافت دوم کے زمانے میں ایران پہ حملے شروع ہوئے، اور ایران کے حملے کے لیے ہمیں ایک یعنی حکومت کو ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جو نزدیک ہو، ایران سے نزدیک ہو، اور وہاں سپلائی آسانی سے ہم پہنچا سکیں، تو وہاں لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، پھر یہ ایک بڑا شہر میں تبدیل ہو گیا۔ تو امیر المومنین کے وقت خلافت ظاہریہ ایک بہت بڑی آبادی اور جنگجو افراد کی آبادی کوفے میں رہتی تھی، لہٰذا امیر المومنین نے اس جگہ کو سب سے مناسب سمجھا جغرافیائی لحاظ سے حکومت کرنے کے لیے۔ یہاں پہ وہ لوگ بھی تھے جو آپ کے طرفدار تھے، یہاں پہ وہ لوگ بھی تھے جو جنگ کرنے کو تیار تھے، چاہے پیسہ دے کے جنگ کرنے کو تیار تھے، اور جغرافیائی لحاظ سے پیچھے کا پورا ایریا اب سیکیور ہو جاتا تھا اور سامنے کے تھریٹ کو ہم ہینڈل کر سکتے تھے۔ لہٰذا امیر المومنین نے مدینے کو چھوڑ کر کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی جب آپ ظہور کریں گے انشاءاللہ کہ خدا ہم سب کو جلد سے جلد ان کے ظہور سے برکنار کرے اور ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرمائے، تو حضرت بھی اپنا دارالخلافہ اور دارالحکومت جو ہے وہ کوفے کو بنائیں گے۔ شاید اس کی وجہ یہ کہ وہ بیچ میں پڑے گا بہت سے جغرافیائی لحاظ سے، اور کوفے کو جو خاص فضیلتیں حاصل ہیں، یعنی انبیاء کا مسکن رہا ہے، بہت سے انبیاء وہاں رہے ہیں، جیسے کہ آپ جائیں مسجد کوفہ میں بہت سے انبیاء کے مقامات ہیں، یا مسجد سہلہ جو کوفے میں ہے اس میں بہت سے انبیاء کے مقامات ہیں، جناب ابراہیم کے رہنے کی جگہ ہے، جناب نوح کے رکنے کی جگہ اور رہنے کی جگہ ہے، تو یہ تمام جگہیں ہیں کہ جس کو اہمیت دی گئی ہے، لہٰذا اس لحاظ سے بھی ایک اہمیت کوفے کو حاصل ہے۔ لہٰذا امیر المومنین کے فرزند اور وارث امیر المومنین بھی جب حکومت کریں گے تو یہیں کو اپنا دارالحکومت بنائیں گے۔ امیر المومنین نے جو بنایا وہ ایک خاص اسٹریٹجی تھی، وار اسٹریٹجی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اب کوفی کے بارے میں جو بہت ساری روایتیں اور بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں کہ جسے کوفی والوں کو کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کوفی لا یوفی۔ اب کوفے والوں کو بھی بہت سارے اور بھی طنزیہ جملے کہے جاتے ہیں جس کو بہت ساری چیزوں میں بیان کیا گیا، تو اس زاویے سے کوفے کو ہم کیسے دیکھیں؟ امیر المومنین نے نہیں کہا کہ کوفی وفا نہیں کرتے، یہ زیادہ تر جو شعر منسوب کیا جاتا ہے جناب زید کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، زید ابن علی یعنی امام زین العابدین کے فرزند جناب زید شہید کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن اکثر علماء نے اس کو رد کیا ہے کہ یہ شعر صحیح نہیں ہے اور یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ بات میں ایک مشہور کسی شاعر نے ظاہراً غیر عرب شاعر نے یعنی کسی ایرانی شاعر نے اس شعر کو کہا ہے اور پھر اس کو باقاعدہ نشر ہو گیا اور منسوب ہو گیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حدیث نہیں ہوتی لیکن ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ حدیث ہے، لہٰذا وہ حدیث نہیں ہے اور شعر ہے، اور شعر بھی امام معصوم کا شعر نہیں ہے، ایک شاعر کا شعر ہے۔ دیکھیں اگر ہم کوفے کو صحیح سے نہیں سمجھیں گے تو ہم اس بات کو صحیح طرح سے کلیئر نہیں کر پائیں گے۔ کوفے کے لوگ بے وفا نہیں تھے، کوفے کے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو باوفا تھے۔ ہر شہر میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوفہ ہی وہ شہر ہے یہاں سے امام حسین کے شہادت کے بعد جناب مختار نے قیام کیا ہے، تو یہی کوفی میں جناب مختار کے ساتھ تھے، تو ایسا تو پھر یہ کوفی جناب مختار کے ساتھ جو لوگ ساتھ دے رہے تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ اسی کوفے سے آئے تھے۔ تو تاریخ کو اگر صحیح سے مطالعہ کریں تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کوفہ ایک مکسڈ بستی تھی جہاں ہر طرح کے ہر قبیلے کے لوگ رہتے تھے، اور یہ لوگ آدھے سے زیادہ مشنریز تھے، یعنی وارفیئر میں جو بھی اسے پیسہ دے کے استعمال کرنا چاہے انہیں استعمال کر سکتا ہے۔ اگر حکومت علی ابن ابی طالب کے پاس ہے تو یہ علی کے لیے لڑیں گے، اگر حکومت حاکم شام کے پاس ہے تو یہ حاکم شام کے لیے لڑیں گے۔ ان کا اپنا کوئی مسئلہ نہیں، اپنا کوئی ویژن نہیں، اکثریت ایسی تھی، کچھ نہیں، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس اپنا ویژن تھا۔ جناب حبیب بن مظاہر کوفے کے رہنے والے تھے، جناب زہیر بن قین کوفے کے رہنے والے تھے، جناب بریر حمدانی کوفے کے رہنے والے تھے، جناب مالک اشتر
کوفے کے رہنے والے تھے، ابراہیم ابن مالک اشتر کوفے کے رہنے والے تھے، مختار ثقفی کوفے کے رہنے والے تھے، اور ایک طولانی فہرست آپ کو مل جائے گی جو اصحاب امیر المومنین کی جو کوفے کے رہنے والے ہیں۔ چونکہ ہر طرح کے لوگ جمع تھے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا کہ صحیح ٹائم پر انہوں نے صحیح اقدام نہیں کیا، لہٰذا جیسے جناب زید کے سلسلے میں، یا امام حسین علیہ السلام کے مسئلے میں، یا امیر المومنین کے سلسلے میں، یا امام حسن کے سلسلے میں، یہ اکثر جگہ میں ان کی جو میجورٹی تھی وہ جلدی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جذبات پہ بہہ کر یا حالات کو دیکھ کر فوراً اپنا رخ بدل لیتی تھی اپنے معاملات کو صحیح رکھنے کے لیے، لہٰذا اس طرف سے منسوب کیا جاتا ہے کہ کوفے میں وفا نہیں پائی جاتی، جبکہ برعکس بصرے کے لیے زیادہ روایات ہمارے پاس ہیں امیر المومنین کی، جس میں امیر المومنین کی صحیح روایت بھی ہے، نہج البلاغہ میں بھی آپ نے بیان کیا کہ تمہارے شہر کے لوگوں کے پاس وفا نہیں ہے، اور پیشن گوئی کی 2 دفعہ یہ شہر برباد ہوگا، اور میں اس کے گنبد کو دیکھ رہا ہوں کہ پانی میں ایک مرغ کی طرح دکھائی دے گا، کہ جب قبلائی خان نے حملہ کیا تھا اور بصرے کے اوپر حملہ کیا تھا اور اس ڈیم کو توڑ دیا تھا جو بصرے کے پانی کو روکتا تھا، تو کوفہ پورا بصرہ شہر ڈوب گیا تھا، اس کو صرف مسجد جامع دور سے دکھائی دے رہی تھی، کہ جو امیر المومنین کی پیشن گوئی کو لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ شاید اسی لیے تھی۔ تو لہٰذا کوفے کی طرف سارے کوفیوں کو غلط کہنا صحیح نہیں، ہاں اکثر تاریخ میں ملتا ہے کہ کوفے کے لوگوں نے مین ایونٹس میں اپنے آپ کو صحیح سے اس طرح سے پیش نہیں کیا جس طرح پیش کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم امیر المومنین کی سیرت میں دیکھیں اور روایات کو دیکھیں جو کوفے کے سلسلے سے آئی ہیں، اور روایات کو دیکھیں کہ جو امام کے ظہور کے بعد کی روایات ہمارے پاس ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوفے کو ایک امپورٹنس بہرحال حاصل رہے گی، لہٰذا افراد ہر جگہ کے ہر طرح کے ہو سکتے ہیں، اور رسول اکرم تو اس وقت تو کوفہ بسا بھی نہیں تھا، رسول اکرم مدینے میں رہتے تھے، لیکن رسول اکرم کے چاروں طرف منافقوں کا ایک گڑھ موجود تھا، اور وہ یہ سارے منافق مدینے میں رہتے تھے، لیکن کسی نے آج تک مدینے کے لیے کوئی شعر نہیں کہا کہ یہ منافقوں کا شہر ہے، شاید اس لیے کہ ضرورت نہیں محسوس کی، یا شاید تعصب رہا کہ انہوں نے اپنے منافقوں کے سلسلے میں کوئی شعر نہیں کہا، اور کوفے میں اکثریت وہ لوگ تھے جو امیر المومنین کے ساتھ دینے والے تھے، لہٰذا کوفے کے لیے یہ شعر کہے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ خدا ہم سب کو جانا نصیب کرے، 40 کے لیے ایک دفعہ جب میں سعادت نصیب ہوئی اور کوفے سے پیدل کربلا کی طرف جایا، تو اکثر بیچ راستوں میں انہوں نے بہت سی احادیث ائمہ علیہ السلام سے کوفے کی شان میں لگائی ہوئی تھی، شاید اسی چیز کو مٹانے کے لیے کہ ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ کوفے میں جیسی داخل ہو اس کے ذہن میں یہ کوفی لا یوفی کا جملہ آتا ہے، تو وہ ذہن سے لوگوں کے ہٹے، کم سے کم امام حسین کے صدقے میں ہٹے، لہٰذا ہمیں تاریخ کو صحیح سے پڑھنا پڑے گا۔ کسی ایک شہر کو با وفا کہنا اور کسی ایک شہر کو بے وفا کہنا ظاہراً صحیح نہیں، ہر انسان اپنی شخصیت کا اور اپنے کردار کا مالک ہے، کسی شہر میں پیدا ہو جانا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ انسان باعظمت ہو جائے گا، اور کسی شہر میں پیدا ہو جانا اس بات کا ضامن نہیں کہ انسان ذلیل ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ انسان خانہ کعبہ کے پاس پیدا ہو، مکے میں پیدا ہو، لیکن وقت کا منافق ترین انسان بنے، اور ممکن ہے کہ انسان فرعون کے گھر میں پلے بڑھے لیکن وقت کا سب سے صالح فرد ہو۔ اس سے مطلب نہیں کہ انسان کہاں پیدا ہوا، کس کے ہاں پیدا ہوا، اس سے امپورٹنس ہے کہ اس نے کردار کیسا بنایا اور اپنے کردار کو کس طرح سے پیش کیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب ہم امیر المومنین علیہ السلام کو ایک حکمراں کے طور پر آج کے اس دور میں، کیونکہ جب ہم پولیٹکس یا ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کہ جہاں پر کسی ایک ماڈل کو دیکھنا، کسی رول ماڈل کو دیکھنا، اور وہ ظاہر سی بات ہے مولا کائنات کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا، تو ہم اس کو ایک سیاستداں کی طرح کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ جو آج کے دور سے اور آنے والے دور میں بھی وہ ایک پوری دنیا کے لیے عمل پیرا ہو سکے۔ جہاں تک سیاست مدار کی حیثیت سے ہے یا حاکم کی حیثیت سے امیر المومنین کا رول ہے، تو حتیٰ یونائٹڈ نیشنز نے اپنے چارٹر میں بھی امیر المومنین کا وہ خط جو آپ نے مالک اشتر نخعی کو لکھ کر دیا تھا جب ان کو گورنر بنایا تھا، حتیٰ یونائٹڈ نیشنز نے اپنے چارٹر میں اس خط کو باقاعدہ جگہ دی ہے، اور دنیا بھر کے خصوصاً مسلمان حکمرانوں سے کہا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے اس فرمان کو آپ فالو کرنے کی کوشش کیا کریں۔ وہ بہت طولانی خط ہے، لیکن اس کے کچھ فراز ایسے ہیں جو تمام حکمرانوں کے لیے ایک مشورہ ہے کہ آپ نے فرمایا مالک اشتر سے کہ اے مالک، تم جس شہر میں جا رہے ہو وہاں تمہیں 2 طرح کے لوگ ملیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین میں تمہارے بھائی ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جناب آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے تمہارے بھائی ہوں گے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوں گے، لیکن تم دونوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گے جیسے بھائی کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔
تو پہلی بات یہ ہے کہ تم حاکم بن کے جا رہے ہو لیکن بھائی کی حیثیت سے جاؤ گے، کیونکہ ہر قوم کو ایک حاکم کی ضرورت ہے، لہٰذا حاکم بنا کے بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن حاکم بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان پر ظلم و تشدد کرنے لگو۔ اور فرمایا کہ جوانوں کی طاقت کا صحیح استعمال کرنا، بزرگوں کے تجربے کا صحیح استعمال کرنا، لوگوں سے مشورت کرنا، غریبوں کے ساتھ رفت و آمد رکھنا، بہت زیادہ امیروں کے ساتھ مت بیٹھنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ آج ہم کارپوریٹ کو اپنے سب کچھ بنائے، حکمراں آج کل کارپوریٹ کے ہو گئے ہیں اور غریبوں سے کوئی خاص ربط نہیں ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ وہاں امیر المومنین یہ بتا رہے ہیں کہ تم اگر زیادہ امیر لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر ان کے حساب سے بات کرو گے، غریبوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ تمہیں صحیح مسائل کا علم ہو سکے اور پھر ان کو حل کرنے کی تم کوشش کرو گے۔ اور امیر المومنین نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ عملی کیا اس معاملے کو، کہ امیر المومنین خود رات کے سناٹے میں نکلتے تھے، اپنے دوست کے اوپر روٹیاں لے کے جاتے، جب خلیفہ وقت تھے تب یہ کام انجام دیتے تھے اور لوگوں کے گھر تک روٹی پہنچاتے تھے۔ اپنی خوراک کو ادنا ترین خوراک رکھا آپ نے، بعنوان حاکم ادنا ترین یعنی جو کے اوپر اور نمک اور جو اور پانی کے اوپر اکتفا کیا، چونکہ یہ اعلان، اور جب لوگوں نے سوال کیا تو آپ نے اعلان کیا کہ چونکہ مجھے یقین ہے کہ میری حکومت میں ہر انسان کے پاس کم سے کم یہ معسر ہے، یعنی اگر امیر المومنین کو یقین نہیں ہوتا تو یہ بھی تناول نہیں کرتے۔ اور یہ خود دعویٰ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک واحد حکومت پوری دنیا میں جو آج تک حکومتیں ہوئی ہیں، ایک واحد حکومت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس میں کوئی بھوکا نہیں تھا، کیا کہنا، وہ صرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہے، اور رسول اکرم ظاہر بات ہے وہی ایک حکومت ہے کہ اس حکومت کو یہ دعویٰ کرنے کا حق ہے کہ میری پوری حکومت جو تقریباً 50 ملکوں سے بڑی حکومت ہے، کوئی بھوکا نہیں ہے، کیونکہ میں ایک جو کی روٹی کم سے کم میں نے سب کے لیے فراہم کر دی۔ آج کی دنیا کے حکمران اگر اس کو بنائیں، آج ہماری دنیا میں جہاں ایک عجیب حالات ہیں ملکوں کے کہ ایک طرف عیش و عشرت ہے، کھانے پھینکے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف بھوک سے مرے جا رہے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسانیت کے لیے شرم کی بات ہے۔ امیر المومنین بعنوان حاکم اپنے آپ کو سب کا حاکم بالکل برابر تقسیم کیا، یعنی اگر ایک بوڑھا نصرانی مسیحی بھیک مانگ رہا تھا امیر المومنین کی حکومت میں، تو امیر المومنین کے تعجب کا سبب بنا کہ میری حکومت میں کوئی بھیک کیسے مانگ رہا ہے، یعنی آپ کی حکومت میں کوئی بھیکاری نہیں تھا، کوئی بھوکا نہیں تھا، کوئی بھیکاری نہیں تھا۔ ایک مورد صرف وہ نصرانی کا ہے جس کو امیر المومنین نے فوراً روکا اور اس کے بعد مسلمانوں کی تنبیہ فرمائی اور کہا کہ یہ رسم مسلمانی نہیں ہے کہ جب تک یہ جوان تھا تمہارے لیے کام کرتا تھا تم اسے پیسے دیتے رہے، اور آج جب یہ بوڑھا ہو گیا اور کام نہیں کر سکتا تم نے ایسے ہی اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد بیت المال، یہ بیت المال مسلمانوں کا بیت المال تھا، اس سے ایک وظیفہ مقرر کیا اس نصرانی کے لیے تاکہ یہ بھیک نہ مانگے۔ تو یہ ایک ایسی حکومت کہ جہاں بھیک مانگنے کی اجازت نہیں تھی، یعنی کوئی بھکاری تھا ہی نہیں، جہاں کوئی بھوکا نہیں سو رہا تھا، جہاں کوئی کسی کے لیے خطرہ نہیں تھا، اور اس مقام پہ امیر المومنین لے آئے تھے کہ انصاف پسند ہو رہے تھے لوگ، اور اس حد تک ہو رہے تھے کہ خود امیر المومنین کے پاس آ کر اپنے گناہ کا اعتراف کر کے سزا پانا چاہتے تھے۔ تو ایز اے حاکم امیر المومنین ایک بہترین رول ماڈل ہے، اور ذمہ داری ہے ہماری، آپ کی، چینلز کی اور دیگر ذاکرین کی، خطبہ کی، جو ہمارے بزرگان ہیں، کہ امیر المومنین کی طرز حکومت کو ہم دنیا تک پہنچائیں۔ امیر المومنین نے 4.5 سال حکومت کی ہے، 4.5 سال میں سینکڑوں واقعات ایسے مل جائیں گے کہ جو آج کی دنیا کے لیے عبرت ہو سکتے ہیں حاکموں کے لیے۔ اور اگر یہ حکومت 25 سال ہو جاتی، جو 25 سال خاموشی کے گزر گئے، اگر یہ حکومت 25 سال ہو جاتی اور پوری 30 سال جو بعد پیغمبر امیر المومنین نے زندگی گزاری ہے، جو ظاہری زندگی ہے قتل ہونے تک، شہادت تک آپ کی، یہ 30 سالہ حکومت اگر اسی عدل و انصاف کے ساتھ ہوتی جو یہ 4.5 سال کی ہو، جو اتنے پریشانی تھی، اتنی سول وارز کے درمیان تھی، اتنے حملوں کے درمیان تھی، نفاق کے درمیان تھی، تو کتنی عظیم حکومت ہوتی اور کس طرح دنیا عدل و انصاف سے بھر جاتی۔ اور یہ خود ایک نمونہ ہے کہ جب حضرت کے فرزند ظہور کریں گے تو کیسی عظیم حکومت بنائیں گے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ عدالت تک پہنچے تو حکومت علوی کی اسے ضرورت ہے، اور حکومت علوی کوئی خواب نہیں ہے، حکومت علوی ایک ایسی چیز ہے جو ہو چکی ہے، اور کسی چیز کی سب سے بڑی دلیل اس کا ہو جانا ہے۔ فلاسفہ یہ بات کہتے ہیں کسی چیز کا موجود ہونا اس کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو کیا حکومت علوی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی، کیونکہ امیر المومنین نے 4.5 سال حکومت کر کے دکھایا کہ بدترین شرائط میں بھی میں ایسی حکومت انجام دے سکتا ہوں، حاکم کی حیثیت سے حکومت کر سکتا ہوں۔ لہٰذا اگر شرائط بہتر کی جائیں اور لوگ انصاف پسند ہونے لگے، قوم انصاف پسند ہونے لگے، تو ایک عظیم علوی حکومت قائم کی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔
ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، کیونکہ آج کی اس غمناک گھڑی پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا سب سے بڑا امتیاز بھی یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، تو ہم آغا سے چاہیں گے کہ وہ آخری لمحات جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے اس پر بھی روشنی ڈالیں، تاکہ لوگوں تک یہ پہنچے کہ ہمارا آقا اور مولا آخری وقت تک ہم کو کس طرح سے یاد کرتا رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شب شہادت یعنی 21 رمضان کے لیے اکثر روایات یہ ہے کہ آپ شب شہادت یعنی 21 کو آپ کی شہادت یعنی رات کے کسی پہر میں ہو گئی ہے، اور 21 کا جو دن ہے یہ امیر المومنین کی شہادت کا دن اسی عنوان سے بنایا جاتا ہے کہ رات کے کسی لمحے میں آپ نے شہادت پائی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ضربت لگائی گئی تھی تبھی حکیم نے جب آپ کے زخم کا معائنہ کیا تھا تو یہ کہہ دیا تھا کہ مولا آپ کے مغز تک زہر پہنچ چکا ہے، لہٰذا آپ وصیتیں کر دیں۔ اس عالم میں بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو خطاب کیا۔ اسی عالم میں بعض روایات میں کہ جناب خضر نے آ کے امیر المومنین کو سلام کیا، اور پوری ایک تفصیلی زیارت ہے جو آج کے دن پڑھنا مستحب ہے، جو ناظرین پڑھ سکیں اس کو ضرور پڑھیں، اور اس میں تمام فضائل ہیں امیر المومنین کے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب امیر المومنین اپنی اولاد سے وصیتیں کرتے ہیں۔ وصیت میں نے عرض کیا کہ وصیت میں قرآن کی وصیت کہ قرآن کو تنہا مت چھوڑنا، کعبے کو تنہا مت چھوڑنا۔ ہم امیر المومنین کی شہادت پر یہ وعدہ کریں امیر المومنین سے کہ ہم آپ کی وصیتوں پہ عمل کریں گے، اور یہ وصیتیں یہ ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں، امیر المومنین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قرآن پڑھیں، ہم اپنے یتیموں کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے امیر المومنین کے مرنے کے بعد یتیم بے سہارا رہ جائیں۔ ہم امیر المومنین سے وعدہ کریں کہ ہم اپنے قوم کے یتیموں کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت نامے کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ امیر المومنین نے جو وصیتیں کی ہیں، امیر المومنین نے جو درد اور کرب اپنا بیان کیا ہے، وہ واقعاً ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان اس کو صحیح سے دیکھ لے، پڑھ لے اور سمجھ سکے، وہ واقعاً اس کا دل اندوہ سے بھر جائے گا۔ ہم نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھا سکتے کہ جناب زینب اولیاء مقام پر کس طرح سے وہ وقت گزرا ہوگا، امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر کس طرح سے وہ وقت گزرا ہوگا، لیکن بہرحال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس حال میں اس دنیا سے گئے کہ آپ صرف اور صرف عدالت انسانی، شرافت انسانی اور آزادی انسانی اور بشریت کی کامیابی کی تمنا اور کامیابی کی آرزو کے ساتھ اس دنیا سے گئے۔ تو ہر وہ انسان جو امیر المومنین کو اپنا امام مانتا ہے، جو امیر المومنین کو اپنا الگو مانتا ہے، اپنا آئیڈیل مانتا ہے، اپنا امام مانتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امیر المومنین کی وصیت پر عمل کرے اور امیر المومنین سے وعدہ کرے، آج کے دن حالت روزے میں یہ وعدہ کرے کہ ہم آپ کی وصیت پر عمل کریں گے، جتنا ہو سکے یتیموں کی پرورش کریں، جتنا ہو سکے بیواؤں کا خیال رکھیں، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، اگر حج پر جا سکتے ہیں حج پر جائیں، نہیں جا سکتے ہیں تو دیگر جو اعمال ہیں اس کو انجام دیں، امیر المومنین کی اچھائیوں کو دنیا تک پہنچائیں۔ امیر المومنین میں کوئی برائی نہیں تھی، امیر المومنین معصوم ہے، لیکن امیر المومنین کی اچھائیاں ابھی دنیا کو نہیں معلوم ہے۔ امیر المومنین پہ سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ لوگ علی کو نہیں جانتے ہیں، وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی کو جانتے ہیں وہ بھی علی کو نہیں جانتے ہیں۔ ممکن ہم علی کی شجاعت کو جانتے ہیں، ممکن ہم علی کی بہادری کو جانتے ہیں، ممکن ہم امیر صاحب ذوالفقار کی کچھ عظمتوں کو جانتے ہیں، وہ بھی بہت ہلکی پھلکی چیزوں کو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ علی عالم تھا، یہ علی عادل تھا، یہ علی حاکم تھا، یہ معیار حق و باطل ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے، خصوصاً آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں جب ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، ہر ایک انسان اپنی باتوں کو دنیا تک پہنچا سکتا ہے، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم امیر المومنین کو دنیا تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کہ علی کیا تھے کہ جو ہم علی علی کر رہے ہیں۔ ہم علی کو جانیں، سب سے پہلے خود جانیں، اس پر عمل کریں، معرفت حاصل کریں اور دنیا تک علی کو پہنچائیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام احکام اسلامی اور اس لائیو ٹرانسمیشن میں لکھنؤ اسٹوڈیو سے، کیونکہ آج 21 رمضان ہے اور یقیناً آج کا اس غمناک گھڑی میں ہم اپنے آقا اور مولا منجِ عالم بشری حضرت حجت کی ہمراہ ان کے سامنے پرسہ پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے ایوان و انصار میں شمار کرے۔ آئی ناظرین ہم سب مل کر جو دعا کرتے ہیں، اللہم اجل لولیک الفرج۔